أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ، ان باتوں پر جو اتاری گئی ان پر، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مؤمنین بھی ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر جو اتاری گئی اللہ کی طرف سے۔ کل، تمام کے تمام، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلہ، ان اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان۔ وقالو، اور وہ سب کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، بخش دیجئے ہمیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر، آپ ہی کے پاس ہم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حکم نہیں دیتے، لا یکلف کے معنی حکم نہیں دیتے، اللہ تعالی، نفسا، کسی بندے کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت ہی کے بقدر۔ جس کو بھی اللہ جو بھی حکم کرے اس کے طاقت ہی کے بقدر اللہ حکم کرتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہوگا جو وہ کمائے، اور اس پر وہ ہوگا جو وہ کمائے۔ لہا کے معنی اس کے لیے، علیہا کے معنی اس پر۔ لہا کا استعمال ہوتا ہے اچھے کاموں کے لیے۔ جو نیک کام کرے، نیک کام کا ثواب کسے ملے گا؟ اس کے لیے ملے گا۔ اور جو برا کام کرے وہ وبال کس پر ہوگا؟ اس پر ہی اس کا وبال بھی ہوگا۔ نیک کام کا ثواب اس کے لیے ملے گا اور برے کام کا وبال اسی پر ہوگا۔ وعلیہا ما اکتسبت کے معنی جو برا کام کرے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار، ہماری پکڑ مت کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں۔ ان نسینا، ان کے معنی اگر، نسینا اگر، نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم غلطی کریں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، ہم پر آپ نہ ڈالیے، اسرن، کوئی تکلیف، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ ہم سے پہلوں پر آپ نے ڈالا، یعنی گناہوں کی وجہ سے کوئی سزا، جیسے پہلوں کو سزا ہوئی تھی ویسی سزا ہمیں آپ مت دیجیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں آپ معاف فرما دیجئے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کیجئے۔ انت مولانا، آپ ہمارے مددگار ہیں۔ فانصرنا، ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے خلاف۔
کافر لوگوں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یہ 2 آیتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر جو چیزیں نازل ہوتی ہیں سب سے پہلے آمن الرسول، رسول اس پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیہ، جو بھی ان پر نازل ہو، کون ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مؤمنین جو حضور کے ساتھ ہیں سب تمام کے تمام ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر لفظ اس پر ایمان لانا مسلمان پر ضروری ہے۔ کسی بھی جملے پر میں شک کرنا، کسی بھی جملے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بھئی یہ حق ہے یا نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، شک کرنا یا اس کو نہ ماننا انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ جیسے جو بھی قرآن میں نازل ہو تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے من جملہ کن پر ایمان لانا؟ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا لائق سمجھیں اور توحید کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہی تمام عبادت کے اور تمام تعریف کے لائق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ 4 اعتبار سے اللہ پر ایمان ضروری ہے، 4 اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہے توحید، سب سے پہلے ہے علم کے بارے میں توحید، التوحید فی العلم، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزیں جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کا علم، چاہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں غیب میں ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو ظاہر ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ شہادہ جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شہادہ ہے، سامنے موجود چیز، ہمارے سامنے جو موجود چیز ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کسی کو بتائے وحی کے ذریعے، اس کو غیب کا علم ہوگا، لیکن اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی غیب کو پا نہیں سکتا، اس کو جان نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اوپر آیت، پہلی آیت میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس، وَعِندَهُ اسی کے پاس ہے، مفاتح الغیب غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اس غیب کو نہیں جانتا کوئی مگر اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی زمین میں ہے اور جو بھی سمندر میں ہے، سمندر کی چیزوں کو بھی اور خشکی کی چیزوں کو، سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور جو بھی پتا گرتا ہے إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو بھی دانہ جاتا ہے زمین کے اندھیریوں میں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ، زندی چیز اسے بھی جانتے ہیں۔ وَلَا يَابِسٍ، سوکھی چیز، مردار چیز، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ جانتے ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں وہ لکھا بھی ہے، لکھا بھی ہوا ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، نہ جنات کو غیب کا علم ہے، نہ کسی اور کو۔ کوئی اگر یوں کہے میں فلاں آیتیں پڑھ کر، یہ وہ پڑھ کر مجھے معلوم ہو جاتا کون کرے سو وہ غیب کی بات نہیں جان لیتا ہوں، اگر وہ بولے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں غیب کی بات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کوئی اگر اٹکل سے کہہ دیتا ہے ایسا ہے، ایسا ہوگا، اور وہ سچ نکل جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیب جانتا ہے، وہ اپنے دماغ سے، اپنے اندازے سے اس نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور نمبر 2،
عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق بھی نہیں ہے، نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کے نام کی قربانی ہم کریں، نہ اس لائق ہے کہ اس کے نام کا ہم روزہ رکھیں، نہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، طواف کریں۔ طواف عبادت ہے، کوئی اللہ کے علاوہ طواف، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی طواف کے لائق نہیں ہے۔ یہ دوسرا نمبر۔ تیسرا نمبر ہے، پہلا کیا ہے؟ علم، اللہ ہی کو غیب کا علم ہے۔ نمبر 2 عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ نمبر 3 تصرف اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ تصرف کے معنی کیا؟ اچھا کرنا یا برا کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی عقائد ہیں، رات میں جھاڑو دے گا تو کیا کی ہو جاتا، الو آ گیا کا تو کیا کی ہو جاتا، پہنے ہوئے کپڑے کو پھٹے ہوئے کپڑے کو پہن کر سیے گا تو غریبی آ جاتی۔ مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک صاحب حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا کہ حضرت میں نے اپنے گھر میں ایک سانپ دیکھا، ڈر کر میں گھر کے باہر بھاگ گیا۔ وہ کمرہ ایسا تھا جہاں کہیں بھی سوراخ نہیں ہے اندر آنے کا، لیکن وہاں سانپ دیکھا میں نے۔ جیسے باہر بھاگ کر لوگوں کو بلا کر آیا تو دیکھا وہ سانپ نہیں ہے۔ جب سے اس سانپ کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا، اس وقت سے میرے کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ بھئی ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتے ہیں مال دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس پر تنگی کر دیتے ہیں۔ لیکن تمہارے اس خط سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کل سانپوں کے ہاتھ میں روزی دے دی ہے کہ روزی سانپ جہاں جائیں وہاں وہ غریب ہو جائے، جہاں نہ جائے وہاں والا مالدار ہو جائے۔ تو اسے کہا، انہوں نے کہا حضرت معاف کیجئے، آپ نے تو میرے عقیدے کو درست کر دیا۔ تو کسی چیز کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کپڑا پھٹا ہوا اگر کوئی پہن کر سیے تو غریب، وہ کپڑا پھٹا کپڑا وہ خود پھٹا ہوا ہے، وہ کیا ہم کو غریب بنا دے گا؟ تو کوئی بھی چیز کسی کو نہ غریب بنا سکتی ہے نہ مالدار بنا سکتی ہے۔ یہ ایک صاحب، افسوس ہے ہمارے دیندار گھرانے کے لوگ، انہوں نے ایک صاحب کو سے کہا جن کو مرد بچے نہیں تھے، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں ان کے یہاں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ گھر میں ایک چھوٹے بچے کا لڑکے کے کپڑے لا کر رکھیں اپنے گھر میں تو اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ دیندار گھرانے کے وہ بھی ہیں، پڑھے لکھے۔ افسوس جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں اور جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب بندہ اولاد چاہتا ہے تو پھر یہاں ہے فلما اسقلت، جب حمل کا وقت قریب ہوا، 7-8 مہینے کی عورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ اگر آپ ہمیں نیک صالح اولاد دے دیتے ہیں صحیح تندرست تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جب نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں، کہ یہ بولنے لگتے ہیں فلاں کے پاس گئے تھے وہ ہوا، فلاں دوائی کھائے بول کو حمل رکا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ کیا ایسی چیزوں کو شریک کر رہے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں بول رہے ہو، اس نے ہمیں اولاد دی جبکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی دوائی کے بارے میں کہو کہ دوائی کی وجہ سے حمل رکا ہے، دوائی خود مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اولاد ملنے سے پہلے تو خوب دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، جب اولاد مل جائے تو وجہ بتاتے ہیں یہ کھائے بول کو ہوا، وہاں گئے بول کو ہوا، فلاں جگہ ان کی مالش کرے وہ ہوا، ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ تو تیسرا نمبر ہے توحید کا تصرف، توحید فی التصرف، اچھائی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، برائی سے بھی اللہ تعالیٰ ہی روکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ اگر پوری دنیا والے تجھے نقصان دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ تجھے بچانا چاہے، یہ ایک آدمی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا اگر چاہے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچائے لیکن اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچانے کا ارادہ نہ کرے تو پوری دنیا مل کر تجھے 1 روپیہ کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کسی کے بارے میں ہمارا اعتقاد ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی کی وجہ سے ہمیں روزی ملتی ہے، اسی کی وجہ سے فلاں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ہو گیا تیسرا۔ اور چوتھا ہے التوحید فی العادات، عادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہو۔ بہت سارے لوگ بال رکھتے ہیں، منت مانتے ہیں، نہیں بال رکھے، اگر لڑکا ہوا گا تو اسے لے جا کر فلاں مزار میں جا کو اسے مٹے مارتے ہیں اتنے سال کے بعد۔ تو یہ عادتیں، منت مانگنا اللہ کے علاوہ کے نام کی، یہ تمام چیزیں یہ ناجائز ہیں، یہ شرک کہلاتی ہیں، یہ ایمان باللہ کے اندر یہ داخل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ 4 باتیں، سب سے پہلا علم، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 تصرف یعنی اچھائی اور برائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نمبر 4 عادتیں، عبادات اور عادات۔ دعا کے آداب۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم متیقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم یقین کرتے ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے معلوم نہیں میری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، تو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کیسے دعا کیسے کرنا چاہیے؟ یقین کے ساتھ۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا، کیونکہ نماز کو ہم اپنی زبان میں نہیں ادا کر سکتے، اس کو قرآن ہی پڑھنا ہے اور عربی ہی میں وہاں نماز کے تمام ارکان ادا ہوں گے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو عبادت، تمام کے تمام عبادتوں میں لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ دعا اپنی زبان میں کرے، عربی سے زیادہ بہتر اپنی زبان میں۔ اور رمضان قریب آنے والا ہے، بہت سارے اس میں رمضان کے کارڈ میں 40 دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ اپنے دل میں کتنی چیزیں ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اتنا بیان کرتے ہیں، جب بھی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی ضروریات کی ایک فہرست بچھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ تمام باتیں اللہ سے مانگے۔ اور مانگنے کا طریقہ کیا ہو؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آہستہ سے مانگا جائے۔ زور سے دعا مانگنا یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور آواز سے اگر مانگ رہا ہے تو یہ عاجزی کا انداز نہیں ہے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ آواز آہستہ ہو، تضرعا و خفیہ، خفیہ کے معنی ہے آہستہ، تضرع رونا اور گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا فرماتے تھے تو وہ جوامع کلم قرآن پاک میں ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، جو لوگ
صرف دنیا مانگتے ہیں آخرت میں ان کو حصہ نصیب نہیں ہوتا. دعا مانگ رہے ہیں لیکن دنیا ہی کی چیزیں تمام مانگ رہے ہیں، آخرت سے متعلق، اعمال سے متعلق، ایمان سے متعلق کچھ نہیں مانگ رہے. تو اللہ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اور جو لوگ ومنہم من یقول، جو لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی آپ اچھائی نصیب فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچائیے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم ان کے اچھے اعمال کا ہم بدلہ دیں گے. تو دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، صرف دنیا نہ مانگیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ ایک دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہدایت، ہر چیز میں ہدایت. اور دوسرا والتقی، تقوی مانگتا ہوں، آپ کا ڈر، آپ کا خوف میں مانگتا ہوں. والعفاف، اور عفت مانگتا ہوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی سے اپنی ضرورت نہ بیان کروں. والغنا، اور میں غنا مانگتا ہوں. غنا کے معنی کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا مالداری اصل تو دل کی مالداری ہے. اگر کوئی انسان مال تو اس کے پاس ہے لیکن دل کا فقیر ہے تو وہ اپنی فقیری ہی بیان کرتا رہے گا، جو نہیں ہے وہی بولتا رہے گا بھئی میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ابھی وہ ہونا، ابھی وہ ہونا. دل کی فقیر، دل کا یہ فقیر ہے. لیکن جو شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن دل کا وہ مالدار ہے تو وہ کہے گا بھئی میرے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، سیدھا جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو فوراً دعا مانگنا شروع کیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا آپ نے دعا مانگنے میں جلدی کی. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے جب دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر اردو جب دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، یا اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ ستار ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود آپ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. جتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہم سے ہو سکتی ہے تعریف کریں اور کہیں یا اللہ. اور ایک دعا حضور نے فرمایا اللہم لک الحمد کما تقول، یا اللہ آپ کی تعریف ایسی ہے جیسے آپ نے کہا، وخیرا مما نقول، اور اس سے بہتر ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہماری تعریف سے بہتر آپ کی تعریف ہے. لا نحصی ثناء علیک، ہم آپ کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتے، آپ اسی لائق ہیں جیسے آپ نے بیان کیا ہے. تو یہ تعریف پہلے کریں. پھر دوسرے نمبر پر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد. اٹھاتے ہی شروع سے اللہم صلی اللہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ پہلے الحمدللہ رب العالمین لک الحمد ولک الشکر، ان جیسے کلمات سے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہیں اس سے شروع کریں. پھر اس کے بعد کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے بہترین درود ابراہیم. اس کے علاوہ یہ درود ناریہ، درود تنجینا وغیرہ کے جو درود ہیں یہ تمام بعد والوں کے بنائے ہوئے ہیں. سب سے بہترین درود تو وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرت عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے پیر بھائی آئے، وہ روزانہ درود ناریہ، درود تنجینا، درود تاج وغیرہ پڑھتے تھے. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے کہ یہ ایک درود ہے جس کو ہم نے بنایا ہے اور یہ ایک درود ہے جس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا، ان دونوں درود میں کون سا بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً رسول اللہ نے جس کو بیان فرمایا وہی بہتر ہے. تو رسول اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ درود ابراہیم ہے، سب سے بہترین درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے، یہ دعا کریں۔ اس کے بعد اپنی ضروریات اپنے سے شروع کریں، امت سے شروع نہیں کرنا، دوسروں سے شروع نہیں کرنا۔ دوسروں سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے۔ اپنے سے شروع کریں، اپنے سے اپنی غلطیوں کو بیان کرے، اپنی معافی مانگے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کریں۔ تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے ان تمام سے زیادہ میں محتاج ہوں۔ اپنی محتاجی کو بیان کریں، اپنی ضرورت، پھر اس کے بعد امت کے لیے ضرورت مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جب بندہ کسی اور کے لیے دعا مانگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اس کو نصیب فرمائیے۔ تو اپنے سے زیادہ ہمارے علاوہ ہمارے لیے جو بھی ہم بھلائی چاہتے ہیں، وہ بھلائی دوسروں کے لیے بھی ہم مانگیں، نام لے کر دعا کریں۔ کوئی پریشان ہے، بھائی بہن میں ہو، ماں باپ میں ہو، تایا ہیں، دادا ہیں، بیمار ہیں، ان کا نام لے کر ہم دعا کریں، یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا نصیب فرمائیے۔ اس کے ساتھ نام لے کر الگ الگ دعا کریں، جتنا زیادہ دعا کریں گے اتنا بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اتنی دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں، ان دعاؤں کو ہم یاد نہیں رکھ سکتے، تو ہم کیا دعا کریں، کیسے ہی اس کو سب کو گھیر سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ایسی دعا کرو کہ یا اللہ رسول پاک علیہ السلام نے جو بھی خیر کی دعا مانگی ہے وہ تمام خیر ہمیں نصیب فرمائیے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے شر سے رسول اللہ نے پناہ مانگی ہے ان تمام شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور یہ کتاب ہے مناجات مقبول، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں حضرت نے تمام دعاؤں کو جمع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور قرآن کی دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں، تقریباً تمام دعاؤں کو جمع کرنے کا حضرت نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس میں 7 دن کے اعتبار سے حضرت نے تقسیم کی، ہفتے کے دن یہ دعا پڑھیں، اتوار کے دن یہ پڑھیں، پیر منگل چاشمبا تمام دنوں کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دن کو حضور وہ دعا پڑھتے تھے، نہیں، تمام دعاؤں کو آسانی کے لیے ہماری وہ اس کو تقسیم کیا ہے۔ تو اگر ہم لے لیتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دعا کرنے کے بعد اپنی دعا کے بارے میں کبھی بھی شک نہ کریں یہ دعا میری قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، بلکہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہونے کی علامت ہے، کافر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ اور فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی برائی کی دعا نہ کرے۔ کبھی کبھار اپنے اوپر لعنت کر دیتے ہیں، میں مر جانا، تو مر جانا، ہاتھا ماں ٹوٹ گیا تو اچھا رہتا، اسے لعنت کر دیتے ہیں۔ جب لعنت کرنا بندہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا روک دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی لعنت نہ کریں، کسی کے بارے میں بھی جو بھی بولنے سے پہلے سوچ لیں وہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر یہ دعا بد دعا اگر قبول ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائیں، خصوصاً باپ سے زیادہ مائیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ کوستی رہتی ہیں، کبھی ایک چھوٹی غلطی ہو گئی تو لان تان کرتی رہتی ہیں، تو اس سے بچیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی وہ دعا قبول ہو جائے تو کیا ہوگا، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، حسرت کرے گا، پچھتائے گا۔ اور وقت جو ہے سب سے بہترین وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیان فرمائے۔ ایک تو ہے تہجد کا وقت، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی اپنی ضروریات پوری کرنے والا، میں اس کو اپنی اس کی ضروریات پوری کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہجد کے وقت میں ندا لگائی جاتی ہے
اس لیے تہجد کے وقت میں دعا کرے. اگر کوئی کسی کو تہجد میں اٹھنے میں دشواری ہو وہ کیا کرے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے بتایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھیں، پھر وتر پڑھ لیں، تو وہ 2 رکعت تہجد بھی انشاءاللہ تہجد ہی شمار ہوگی. عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں بھئی ہم نا اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، بھئی تہجد کے وقت میں تہجد پڑھے تو تہجد ہے، وہ عشاء کے بعد پڑھے تو وہ کہاں سے تہجد ہوگا. تو اس سے بھی محروم رہتے ہیں، اس سے بھی محروم رہتے ہیں، پورے ہی محروم رہتے ہیں. اس لیے تہجد ایک تو ہے تہجد کا وقت، اور دوسرا ہے ہر فرض نماز کے بعد والی دعا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، انہی دعاؤں میں سے قرآن پاک کی دعا سورہ اعراف کی ہے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اے اللہ آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. اور اللہ کا نام ہے العزیز. العزیز کے معنی ہے زبردست، سب پر غالب. اس کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ یا عزیز پڑھے گا، 40 دن تک کتنی مرتبہ؟ ہر دن 40 مرتبہ یا عزیز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے اور غنی بنائیں گے، یعنی محتاجگی اس سے دور کر دیں گے، اور عزت نصیب فرمائیں گے اور محتاجگی دور کر دیں گے. 40 دن تک کیا بولنا، کیا کہنا؟ یا عزیز یا عزیز، چلتے پھرتے بولتے رہے. اور جو شخص نماز فجر کے بعد 40 پر 1 مرتبہ 40 پر 1 مرتبہ پڑھتا رہے، وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے. فجر کی نماز کے بعد یا عزیز کتنے مرتبہ؟ 40 پر 1 مرتبہ جو پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمیں، ہمارے دلوں کو اللہ قرآن پاک کی محبت سے بھر دے اور قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.